generations. If you want to save this country, as I do, join For Britain. We are not going to cower down. We are not going to be politically correct. We're going to fight for the future of this country. And we're going to do all we can to make sure that future generations can grow up in the same Britain that we know and love. Join us. عزیز دوستوں، یہ جو ایکس مسلم کے نام سے آج کل کافی ہم چیزیں سنتے ہیں، بڑا تیزی سے ہو رہا ہے. دیکھیں، میں نے ابھی ایک مولوی کی ویڈیو پڑھی تھی کہ اسلام اتنا بدنام ہو گیا ہے کہ ہر داڑھی والے کو ٹیررسٹ سمجھا جاتا ہے اور اس میں قصور ہمارا ہے کہ ہم اپنے مذہب سے دور ہو گئے وغیرہ وغیرہ. لیکن خیر، مسئلہ یہ ہے کہ مولویوں نے اور پولیٹیکل اسلام نے چیزوں کو اس لیول پہ لے آئے ہیں کہ آج جو بھی تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے اور جس کی سمجھ میں چیزیں آ رہی ہیں وہ اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں، میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں پچھلے سال جس میں نے بتایا تھا کہ اسلام میں زیادہ تر چیزیں ہندوازم سے اور دوسرے دھرم سے چوری کی گئی ہیں. قرآن تو ٹوٹل بائبل سے کاپی پیسٹ کیا گیا ہے، اور بائبل کاپی پیسٹ ہے توریت سے. ایک صاحب آتے ہیں کہتے ہیں میں نبی ہوں، موسیٰ نام ہے میرا، اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر پیدا کر کے، اور اس کے بعد لائن سے پھر جس کو دیکھو وہ نبی بن کے آ رہا ہے. وہی قرآن، توریت، بائبل ساری کاپی پیسٹ. عبادت کا زیادہ تر تھوڑا کچھ لیا پارسیوں سے، کیونکہ سعودی عرب کے برابر میں فارس تھا، ایران تھا، اور باقی سارا ہندوؤں سے لیا گیا ہے. یاترا، حج کو یاترا کر لیں، عمرہ کر لیں، حج کر لیں، یہ یاترا میں آتا ہے. 7 چکر کاٹنے، کالے پتھر کی پوجا کرنا، مطلب روزہ رکھنا، زکوٰۃ، جتنے اسلام کے عبادتیں ہیں، آپ کو تسبیح ہے تو ردراکشا ہے، سب ہندوؤں سے چرایا گیا. اسی طرح ایک کانسیپٹ ہے مہدی، کہ امام مہدی ایک قیامت جب قریب ہوگی نا تو دجال آئے گا. دجال ایک شیطانی وہ فگر دیا ہے، اور امام مہدی اسلام اور مسلمانوں کو بچانے آئیں گے. تو امام مہدی کا جو کانسیپٹ ہے وہ کالکی دیوتا سے ملتا جلتا ہے. تو یہ جو ہندوؤں کی تو ہزاروں سال پرانی ٹیچنگز ہیں، تو اسلام نے اس کا مطلب کاپی کیا ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ ہندوؤں نے اسلام سے کاپی کیا ہے. تو پاکستان میں، سعودی عرب میں، موروکو میں، عرب دیشوں میں اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے عام آدمی. خبریں باہر نہیں آتی اتنی، لیکن عام آدمی یا تو وہ بالکل ہی ایتھیسٹ ہو چکا ہے، یا پھر وہ غلط قسم کا مسلمان ہو گیا ہے. تو ذرا سنیے، یہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ آج کا نوجوان اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور پھر تبلیغ کر رہے ہیں کہ سب کو آنا چاہیے، امام مہدی کے ماننے والے. اور سنیے ذرا، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اسلام کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ مسلمان یوتھ ہے نا، وہ اب اسلام سے دور ہوتا ہے. آئندہ آنے والے کچھ عرصے میں ہمارا بہت بڑا مسئلہ کیا ہوگا؟ ہماری نوجوان نسل کی بہت بڑی تعداد اللہ کا انکار کر دے گی. ابھی علماء کا انکار کر رہی ہے، یہ آگے بڑھے گی، پھر یہ اللہ کا بھی انکار. بہت بڑی تعداد. 15-20 سال پہلے ایک کتاب میں نے پڑھا تھا، جب امام مہدی آئیں گے نا، کون آئیں گے؟ امام مہدی جب آئیں گے تو مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ان کا انکار کر دے گی ان کو ماننے سے، اور دجال کو اپنا رہبر مانے گی. دجال کو صحیح مانے گی، امام مہدی کو غلط مانے گی. عقل اتنی الٹی ہو چکی ہوگی. یہ کیسے یہ طریقہ اسے مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کیسے ہوگا. اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ ہاں واقعی ایسے ہوگا. یہ بات غلط نہیں ہے کہ جب دجال آئے گا تو دجال کو رہبر ماننے والے بھی بہت سے مسلمان ہوں گے، اور امام مہدی کا انکار کرنے والے بھی بہت سے مسلمان ہوں گے. یہ کون ہوں گے؟ جو علماء سے دور، دینی مدارس سے دور، دینی ماحول سے دور،
इमाम मेहदी को पहचानेगा कौन, कोई बता सकता है जी? हदीस के अंदर आता है वक्त के जो अब्दाल, कुतुब, नेक, वली, औलिया अल्लाह होंगे, सुलहा, उलमा, ये पहचानेंगे किनको? इमाम मेहदी को। अब हमारा अगर उलमा से ताल्लुक ही ना हो तो फिर हमारा तो है, हमारी नस्लों को ना हो तो फिर। इमाम मेहदी के बारे में एक बड़ा अजीब सा सवाल किसी ने किया, बहुत तंग करने वाला होता है ना वो सवाल। जंग में शेखुल हदीस हजरत मौलाना हबीबुल्लाह साहब दाम बरकातुहू, उनके बाद एक वकील साहब आए, कहने लगे हजरत इमाम मेहदी किस मसलक के होंगे? हनफी होंगे, हम्बली होंगे, शाफी होंगे, मालकी होंगे, देवबंदी होंगे, बरेलवी होंगे, क्या होंगे? है ना मजेदार सवाल। तो सवाल जब दिया ना, हजरत ने जवाब दिया वो कुछ भी होंगे मौलवी। चुप हो गए। वो कुछ भी होंगे मौलवी। तुम्हें उलमा से नफरत, तुम्हें मौलवियों से नफरत, तुम उनसे दूर, तुम्हारी नस्लें उनसे दूर, बताओ उनको कैसे पहचानोगे, उनके करीब कैसे आओगे? उनके सर पे पगड़ी होगी, चेहरे पे दाढ़ी होगी, टखने नंगे होंगे, वो वही बात करेंगे जो कुरान और हदीस में आई है, तो तुम तो उनको भी इनकार कर दोगे। तो हमारा माशरा बहुत तेजी से खराबी की तरफ बढ़ रहा है। तो जिनको तो समझ आ गई है। तो अजीज दोस्तों, हमारे एक रिश्तेदार हैं पाकिस्तान में, वो बहुत गरीब थे, फिर इन्होंने कंस्ट्रक्शन फील्ड में आए और फिर इतना माल बनाया कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो वो क्या करते थे कि जब भी कोई बिल्डिंग बनाते थे तो उसमें जो आपने सहूलतें देनी होती हैं वो सहूलतें नहीं होती थीं। मट्टी रेती ज़्यादा मिलाई, सीमेंट कम मिलाई और इस तरह बिल्डिंग खड़ी कर दी और इसके ऊपर माशाल्लाह लिख दिया। क्या अल्लाह बचा लेगा? लेकिन जब वो बिल्डिंग गिरती है तो अल्लाह की मर्जी। गलत काम जितना मुसलमान कर रहा है ना, कोई नहीं कर रहा। और फिर उसमें अभी जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया मौलवी साहब का कि मुसलमान या तो इस्लाम से दूर हो रहा है या गलत मुसलमान हो गया है, और इतना गलत हो गया है कि वो नौजुबिल्लाह अल्लाह को भी बेवकूफ़ बना रहा है। हज पे चला जाएगा, उम्रे पे चला जाएगा। हम जब छोटे थे तो हम जहाँ रहते थे, हमारे मालिक मकान जो थे, जिनकी बिल्डिंग थी, हम ऊपर रहते थे, नीचे वो रहते थे, वो स्मगलर थे। हर साल हज पे जाते थे, उम्रे पे जाते थे, 5 वक्त नमाजी थे, लेकिन स्मगलर थे। उनके बेटे ने, मतलब उनके बेटे की कोई रात बगैर लड़की के नहीं गुजरती थी। इवन रेप तक करता था, शराब पीता था। और जब मैं दुबई में रहता था तो वो दुबई ही आते थे, स्मगलिंग का सामान लेके जाते थे। तो दुबई में भी और फिर मुझे बताता था कि मेरे कस्टम के फला ऑफिसर्स के साथ सेटिंग है, ये वो। लेकिन अब अभी मुझे इसने 2-3 साल पहले फ़ोन किया अमेरिका से। अब अमेरिका में रहता है वो, इसका भाई, मतलब वो स्मगलर का बेटा जो मेरी उम्र का था, वो मेरा दोस्त था ना। तो मुझे पट्टियाँ पढ़ा रहा है कि तू गलत रास्ते पे चल गया, ये वो। मैं कहा तेरा बाप कहाँ है? वो पप्पा और मम्मी तो मदीना में हैं, इकामा दिला दिया इनको, अपना घर खरीद के दे दिए मदीना में, बस सरकार की दरबार में बैठे रहते हैं। सारी ज़िंदगी गलत काम करके अब अल्लाह को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बेटा अमेरिका में रह रहा है, वही हरकतें होंगी जो पहले होती थी। तो ये आज का मुसलमान है। और इसके बारे में गांधी साहब आपको कुछ बता रहे हैं। गांधी साहब वन ऑफ द करेक्ट मौलवीज हैं। ऑल दो मैं तो किसी मौलवी को करेक्ट नहीं मानता, लेकिन कंपेयरिंग टू दिस काइंड ऑफ मौलवीज जो कि इंडिया पाकिस्तान में है, जब भी गांधी साहब बाहर बैठे हैं ना, मलेशिया में बैठे हैं, पाकिस्तान तो जा नहीं सकते, फुल सिक्योरिटी में मलेशिया में रहते हैं। तो गांधी साहब आपको बता रहे हैं कि आज का मुसलमान किस गलत फहमी में है। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट।
Keep supporting. Jai Hind. اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا؟ اس کی وجہ ایک غلط فہمی ہے. وہ غلط فہمی پورے زور کے ساتھ دور کرنی چاہیے. اس کے لیے گفتگو بھی کریں, بات بھی کریں, لوگوں کو بتائیں بھی. جس دن وہ غلط فہمی دور ہو گئی مسلمانوں کا ایک بڑی تبدیلی آ جائے گی. وہ غلط فہمی یہ ہے کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کا حق مار لیں, کسی کو کم تول دیں, ملاوٹ کر لیں, دھوکہ دے دیں, فریب دے دیں, وہ وعدہ پورا نہ کریں, یہ سارے کام کریں اور کرنے کے بعد عمرہ کرنے چلے جائیں تو معاف ہو جاتا ہے. جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ معاف ہو جاتا ہے, اس لیے کہ انہوں نے یہ سنا ہے کہ اگر آدمی حج کرنے یا عمرہ کرنے چلا جائے تو اس کے نتیجے میں وہ ایسا ہی پاک ہو کے آ جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اسی طرح ان کو بتایا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر آپ نے رمضان کے روزے بہت اچھے طریقے سے رکھے ہیں تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, سب گناہ معاف ہو جائیں گے. اسی طرح ان کو بتایا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر میں اگر آپ رات بھر جاگ لیے تو اس میں بھی سب گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ جو گناہ حج سے, عمرے سے, روزے سے معاف ہوتے ہیں وہ خدا سے متعلق گناہ ہے. بندوں سے متعلق کوئی گناہ معاف نہیں ہوتا. یہ غلط فہمی دور کر لیں. خدا سے متعلق گناہ کیا ہوتے ہیں؟ کوئی نماز رہ گئی, کوئی روزہ رہ گیا, یعنی وہ معاملات جو اللہ اور بندے کے تعلق سے ہیں. تو اللہ رحیم و کریم اور شفیق ہیں, وہ ان گناہوں کو اس ذریعے سے معاف کرتے رہتے ہیں. یعنی وہ بشارت دیتے ہیں کہ اچھا نمازیں چھوٹ گئی تھیں, کوئی روزے چھوٹ گئے تھے, کوئی اور غلطی ہوئی تھی تو عمرہ کرنے جاؤ گے معاف کر دوں گا, حج کرنے جاؤ گے معاف کر دوں گا, رمضان کے روزے رکھ لو گے معاف کر دوں گا, ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اللہ سے استغفار کرو گے معاف کر دوں گا. جو بندوں سے متعلق گناہ ہے وہ نہ خدا معاف کرے گا نہ بندے معاف کریں گے جب تک آپ ان کی تلافی نہیں کرتے. تو یہ میں بڑی اچھی طرح آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی انسانوں سے کوئی معاملہ آپ کو کرنا ہو تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر حق تلفی کی ہے, اگر کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کر دی ہے, اگر ملاوٹ کی ہے, اگر جھوٹ بولا ہے, اگر پابندی اوقات میں خرابی پیدا کی ہے, اگر کہیں ملازمت کرتے اس کا حق ادا نہیں کیا, تو یہ بندوں سے متعلق گناہ ہے. یہ قابل معافی نہیں ہے. یہ نہ عمرے سے معاف ہوتے ہیں, نہ حج سے معاف ہوتے ہیں, نہ روزے سے معاف ہوتے ہیں. ان کے لیے آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ جس کے ساتھ معاملہ ہوا ہے اس سے معافی مانگیے اور تلافی کیجیے. یعنی معافی بھی مانگیے اور تلافی بھی کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن بندوں سے متعلق جو گناہ ہے, کسی کو قتل کر دیا, کسی کی ملاوٹ کر دی, کسی کا حق مار لیا, تو وہ بندے کو خدا کہے گا کہ آپ اٹھو اور معاملہ کر لو اس آدمی سے. تو آپ کے پاس اس آدمی کو دینے کے لیے کیا ہوگا؟ مال دولت کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کے پاس نیکیاں ہوں گی جو وہ مانگے گا, اور اس کے پاس برائیاں ہوں گی جو وہ آپ کو دے دے گا. تو اس تبادلے کے لیے اگر لوگ تیار ہیں تو ٹھیک ہے. تو مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عبادات کا تعلق خدا کے معاملے سے ہے, باقی کسی گناہ کی معافی کا عبادات سے کوئی امکان نہیں.